تو علامہ سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج کے دور کی چونکہ آواز ہے، منع تو نہیں کیا حضرت نے، لیکن ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہمارا زاویہ جو ایک طرف کو ہے اس کی اصلاح فرمائی. فرمایا آج پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ اہل مسلمانوں کو اگر ترقی کرنی ہے، ترقی حاصل کرنی ہے تو مغرب کے شانہ بشانہ ہو جاؤ. یہاں اصلاحی بات ہے. انگریز حضرت فرماتے تھے انگریزی پڑھنے کو ہم منع نہیں کرتے، انگریز بننے کو منع کرتے. انگریزی پڑھنے کو ہم منع نہیں کرتے، انگریز بننے کو منع کرتے ہیں. ڈاکٹر بننے کو ہم منع نہیں کرتے، چاہتے ہیں اللہ والے ڈاکٹر بنے. ظاہر ہے دنیا کا نظام، حضرت فرمایا یہ دنیا کا نظام چلانا ہے. ہم کب منع کرتے ہیں؟ انجینئر بھی ہمیں چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، لیکن اللہ والے چاہیے. تو علامہ صاحب کی یہ بات یہاں یہ نقطہ ہے کہ اہل جو اس وقت مغرب سے متاثر ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں مسلمانوں آگے بڑھو. اگر مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے، دنیاوی ترقی، تو آگے بڑھو، آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو کہ اہل مغرب کے شانہ بشانہ ہو جاؤ. جیسے وہ کھڑے کھڑے مودتے ہیں، جیسے وہ مخلوط تعلیم ہے، جس طریقے سے ان کا سہارا ہے ان کے بالکل شانہ بشانہ ہو جاؤ. اور یہ بہت بڑی ایک سازش ہے. ایجوکیشنل کمپلسری یا مجبوری کے اندر ایک بہت بڑا حملہ کئی برس سے شروع ہوا ہے اور ابھی اپنی انتہا کو ہے. ظاہر ہے انہوں نے معاشی نظام کو اور معیشت کو ایسا مقید کر دیا ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس نظام کو جس کے اندر اخلاق کا اور ایمان کا جنازہ نکلتا ہے. عزت اور آبرویں محفوظ نہیں رہتی، لیکن انہوں نے ایسا جھگڑ لیا. مجھے یاد ہے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 60 برس 70 برس پہلے یا 50-60 برس پہلے کم و بیش ڈاکٹر اسماعیل صاحب کینیڈا والے حضرت کے بڑے خلا مشورہ کیا بچوں کے بارے میں. کہا میں مشورہ دوں گا کہ اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی میں ہرگز نہیں بھیجنا. میں کیا بتاؤں کہ کیا وہاں کے احوال اور اخلاق ہے. اس وقت کے اندر یہ جب ابتدا میں انہوں نے کوشش کی ہے 60-70 برس 100 برس پہلے کہ تعلیم کو اور اس جدید تعلیم کو اس درجے انہوں نے، ہم نے اس کا بدل ہی نہیں کیا. دنیا کے اندر میں نے کہا ہم تو دنیا کے بھی نہیں رہے. وہ پوری ایک سازش تھی کہ ان کے ایمان. مولانا محمد احمد صاحب کی ایک بات بڑی زبردست ہے. انہوں نے کہا غیروں نے، مولانا کی ماشاءاللہ کئی باتیں زبردست ہے لیکن یہ بات بھی زبردست ہے. فرمانے لگے غیروں نے مسلمانوں کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس سے زیادہ محنت جو ہے ان کے جو مشنری اور جو عیسائی یہ مشنری کام کرتی ہے، بتایا کہ بھئی اتنا پیسہ دیتے ہیں، کتنے مسلمانوں کو تم نے جو ہے عیسائی بنایا. تو ان کے جو کارندے ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا. مولانا کی بات عرض کر رہا ہوں مفہوم. ان کے کارندوں نے برتاؤ کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے بظاہر طور پر تو مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنایا، لیکن مسلمانوں کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیا. ہم نے ایسی سازش اور ایسا کیا، نام کا مسلمان ہے ہی نہیں وہ مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دیا. ہاں 1 2 4 100 200 ہو، ہم نے تو ایک بڑی تعداد کو ایسی محنت کی ہے. اور اب بھی کوئی ہے
جو اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو زہر ہے اس پر کوئی کوشش کر رہا ہو. کیسی ذہن سازی ہوتی ہے بالخصوص مستورات کی اور نوجوانوں کی. یہی دو طبقے ہیں جو بگاڑ بہت تیزی سے لاتے ہیں اور سدھارا بھی بہت تیزی سے لاتے ہیں. جہاں بھی تبدیلی آئی، جہاں بھی ہوا، یہ نوجوان اور یہ مستورات دونوں ہی آدھے عقل کے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. اور یہی زیادہ تبدیلی، کیونکہ زیادہ ہوشیاری اور عقل مندی جو ہے وہ تو ظاہر ہے بہت زیادہ اس میں جو ہے مصلحت بھی نہیں آ جاتی ہے، چونکہ عقل اور جوش زیادہ ہوتا ہے، ان میں عقل کم استعمال ہوتی ہے. دونوں میں ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے جن کے ساتھ نوجوان اور یہ مستورات ہیں ان کے اندر عقل کا استعمال کم ہوتا ہے، جوش ہی جوش، جان بھی دے دیتے ہیں، کچھ پرواہ نہیں. اور اسی پر محنت ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے. ایمانداری سے بتائیے کسی روک تھام کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کرے کوئی ایسا انتظام ہو، کیونکہ گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے. مسلمانوں کو کیا غیروں کا بھی ہو رہا ہے. ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور محتاج کیا جا رہا ہے. اس کے ذریعے ذہنی طور پر اللہ کرے کوئی ایسا اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کے روک تھام کے لیے کوئی ایسا سلسلہ تو شروع ہو. یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. دکھاتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کے اندر کیا کچھ زہر ہوتا ہے وہ کس کو پتا ہے. کس درجے ذہن سازی ہو رہی ہے اور کتنی زیادہ. ایک بات بتائیے نا، پہلے جو دیندار سمجھے جاتے تھے، دیندار ہونا تو اللہ ہی کو پتا، لیکن وہ یہ گانے بجانا اور یہ ٹی وی وغیرہ، ٹیلی ویژن جو سانپوں کا پٹارا، اس کو رکھتے ہوئے مایوس سمجھتے تھے. اور کیوں؟ اس کے اندر تصاویر، فلمیں، گندی بری جو بھی فلم ہے اور جو بھی سارے خباثات، آج تو سب کے جیب کے اندر یہ سب کچھ دے دیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دے دیا ہے. اور اسے برا سمجھتے ہی نہیں. مدرسے میں، مسجد میں، مکتب میں، مرکز میں، خانقاہ میں، جہاں بھی ہو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ ہے. اس کا احساس ہی ختم کر دیا.